لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برائی سے کس طرح روکا جا سکتا ہے، اللہ کی معرفت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے، اور قرآن میں شادی کا مقصد کیا بیان کیا ہے، جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ روم کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ آج ہم سورہ روم کی 16 سے 21 تک کی آیتوں کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ مگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا تو یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو، خدا کی پاکیزگی ظاہر کرو، اور سارے آسمان و زمین میں تیسرے پہر کو، اور جس وقت تم لوگوں کی دوپہر ہو جاوے وہی قابل تعریف ہے۔ ان 3 آیتوں کی تلاوت اور ان کے ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ آیتیں پنجگانہ نماز کے اوقات یعنی صبح، ظہر اور شام کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ممکن ہے کہ فسبحان اللہ اور لہ الحمد میں اللہ کی تسبیح اور حمد کا حکم دیا گیا ہو، جسے خبر کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھے ان 3 آیتوں کے نکات۔ چلتے ہیں اب پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اچھے اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کر کے لوگوں کو اچھائی کا شوق دلایا جائے اور برائیوں سے روکا جائے۔ نمبر 2، قیامت اور آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ انسان کا کفر اور اس کی دشمنی ہے۔ نمبر 3، انسان کا انجام اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ نمبر 4، نماز پنجگانہ کے اوقات میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ نمبر 5، بعض وقت اللہ کے ذکر کے لیے زیادہ مناسب ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کو عیوب سے پاک سمجھنا اس کی حمد کرنے پر مقدم ہے۔ نمبر 7، تسبیح اور حمد تمام مکانوں، زمین و آسمان اور تمام زمانوں میں ایک قدر ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، اور زمین کو مرنے یعنی پڑتی ہونے کے بعد زندہ یعنی آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ تلاوت و ترجمے کے بعد اس آیت کے ایک نقطے کو بھی جانتے ہیں۔ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ نکلنے کے بہت سے نمونے تفسیروں میں بیان ہوئے ہیں، من جملہ انسان کا نطفے سے بننا اور انسان سے نطفے کا بننا، مومن اولاد کافر والدین سے اور اس کے برعکس۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دنیا میں مطلق قدرت اور اس کے حشر اور قیامت کو برپا کرنے پر قادر ہونے کی علامتیں ہیں۔
تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت میں شک نہ کریں، کیونکہ اللہ کا کام موت دینا اور اٹھانا ہے۔ یہ تھی سورہ روم کی آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ چلتے ہیں اب آیت نمبر 20 کی تفسیر کو جاننے کے لیے، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر زمین پر چلنے پھرنے لگے۔ اس بہترین تلاوت اور ترجمے کے بعد چلتے ہیں نکات کو بھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں 11 مرتبہ ومن آیات ہی آیا ہے، جن میں 7 مرتبہ اسی سورے میں ہے۔ پچھلی آیت میں زندوں کا مردوں سے نکلنا اور مردوں کا زندوں سے نکلنا کلی طور پر بیان ہوا، اور یہ آیت اسی کلی بات کا ایک نمونہ ہے۔ اب اس آیت کے بہترین پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی معرفت کا بہترین راستہ اس کی خلقت میں غور و فکر کرنا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نشانیوں کو گنا نہیں جا سکتا، جو کچھ بیان ہوئی ہیں وہ بہت تھوڑی سی نشانیاں ہیں۔ نمبر 3، تمام مخلوقات میں انسان سب سے واضح مخلوق ہے۔ وہ آیتیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں، ان کی شروعات انسان سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، اپنے آپ کو پہچاننا اللہ کو پہچاننے کا مقدمہ ہے۔ نمبر 5، تمام انسانوں کا وجود مٹی سے ہے، بلا وجہ کا فخر اور گھمنڈ چھوڑ دیں۔ نمبر 6، مٹی میں احساس اور حرکت نہیں پائی جاتی، لیکن انسان میں پائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت کی علامت ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 21 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو جانتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اسی کے قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کیں، تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر چین کرو، اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور الفت پیدا کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ کی یاد دلوں اور روح کے سکون کا سبب ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اور زوجہ جسم اور ذہن کے سکون کا سبب ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، سورہ روم آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 21 کے ایک نقطے کے بعد چلتے ہیں آپ پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، تخلیق مقصد کے تحت ہے۔ نمبر 2، مرد اور عورت ایک ہی جنس سے ہیں، ان خرافاتی اور تحقیر آمیز عقائد کے خلاف جو عورت کو ایک پست مخلوق اور دوسری جنس کا سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، زوجہ سکون اور چین کا سبب ہونی چاہیے، پریشانی اور بے چینی کا نہیں۔ نمبر 4، شادی کا مقصد صرف جنسی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ جسمانی اور ذہنی سکون حاصل کرنا ہے۔ نمبر 5،
عورت کا کردار سکون دینے کا ہے۔ نمبر 6، محبت اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا تحفہ ہے جو مال و دولت اور خوبصورتی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ زوجہ اور شوہر کے لیے پیار اور محبت اللہ کا تحفہ ہے۔ نمبر 7، جو شخص اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے گھر کے سکون، محبت اور رحمت کو خدشدار کرتا ہے وہ اللہ کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر آ جاتا ہے۔ نمبر 8، زوجہ اور شوہر کا تعلق محبت اور رحمت کی بنا پر ہونا چاہیے۔ محبت اور رحمت مشترکہ زندگی میں سکون کے باقی رہنے کا سبب ہیں۔ نمبر 9، محبت اور رحمت دونوں ایک ساتھ کارآمد ہیں۔ بغیر رحمت کی محبت اور خدمت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور محبت کے بنا رحمت باقی نہیں رہتی۔ نمبر 10، صرف غور و فکر کرنے والے ہی شادی کو بنانے والے کے کردار کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملا کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا شوق دلانے اور برائیوں سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے اچھے اور برے کاموں کو لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے، اور اسی طرح اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے، خاص کر خود ہی انسان کی خلقت کے بارے میں، کیونکہ وہ اللہ کی واضح مخلوق ہے۔ اور قرآن میں شادی کا مقصد صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی سکون کو حاصل کرنا بھی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔